حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ پارہ 5 رکوع 6 سورہ نساء۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی امی و آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے مدعیوں، خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اے مدعیوں، خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا۔ ہم خاک اڑائیں گے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ حضرت امام بہقی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے کے مشائخ سے سنا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس یہ آیت پڑھے گا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پارہ 22 رکوع 4۔ اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ، تو در نور پر خدمت کے لیے مقرر فرشتہ اس شخص سے یعنی درود شریف پڑھنے والے کو کہتا ہے کہ اے فلاں، تیری ہر حاجت و ضرورت پوری ہو گئی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ما من یوم یطلع الا نزل 70 الفا من الملائکۃ حتی یحفو بالقبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یضربون باجنحتہم ویصلون علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی اذا امسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى اذا انشقت الارض خرج في 70 الفا من الملائكة يزفون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہر طلوع فجر کے وقت یعنی سورج نکلنے کے وقت 70,000 فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر قبر انور کو گھیر لیتے ہیں اور درود و سلام عرض کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 فرشتوں کی جماعت حاضر ہوتی ہے۔ اسی طرح ملائکہ کی حاضری ہر دن و رات ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ کتاب سنن دارمی جلد 1 صفحہ 57۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے مزار انور قبر انور کے گردا گرد یعنی قبر شریف کے چاروں طرف حاضر ہو جاتے ہیں اور شام تک درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو وہ فرشتے چلے جاتے ہیں اور دوسرا گروہ 70,000 فرشتوں کا حاضر دربار ہو جاتا ہے، اور صبح ہونے تک تمام فرشتے مزار انور کو گھیرے رہتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی حاضری کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، حتیٰ کہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر نور سے نکلیں گے اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن
تشریف لائیں گے۔ تو دوستوں 70,000 فرشتوں کا گروہ ہر دن صبح کو اور 70,000 فرشتوں کی جماعت ہر دن شام کو ہمارے حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار انور و اقدس پر حاضر ہوتی ہے، اور فرشتے مزار نور کے چاروں جانب گھیرا ڈالے رہتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ نور میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ حدیث شریف سے واضح طور پر ظاہر و ثابت ہو گیا کہ کریم و مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر حاضر ہونا صرف جائز و درست ہی نہیں بلکہ نور والے نوری مخلوق فرشتوں کی سنت ہے، اور نوری مخلوق فرشتوں کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے۔ تو ثابت و ظاہر ہوا کہ رحمان و رحیم رب تعالیٰ کی رضا و خوشنودی بھی محبوب و مقبول نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار انور قبر انور کی حاضری میں ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو فرشتہ ایک بار مزار انور و اقدس پر حاضری کا شرف حاصل کر لے گا پھر اسے قیامت تک دوسری مرتبہ حاضری نصیب نہیں ہوگی۔ تو حضرات امتی دن رات زندگی بھر اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس قبر انور پر حاضری دیتا رہے تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ در شاہ پر فرشتے حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو جن پر دوسری حاضری کی پابندی ہے، جب درود شریف ان فرشتوں کی عادت ہے تو للہ فیصلہ کرو کہ ہم امتیوں کا حق فرشتوں سے زیادہ ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہم غلاموں پر لازم و ضروری ہے کہ ہم درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ اپنے مشفق و مہربان آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار نور و رحمت میں پیش کرتے رہیں، جس کے صدقہ و طفیل ہم امت پر حاضری کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک خاص بات عرض کرنا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جب درود شریف پڑھا اور بھیجا جاتا ہے تو فرشتے امتی کا درود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اس وقت آپ کی روح قبر میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اب مجھے کہنا اور بتانا یہ ہے کہ جب فرشتے ہزاروں کے تعداد میں اور بے شمار امتی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہر وقت در شاہ پر حاضر رہتے ہیں اور درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں، تو کوئی سانس اور لمحہ اور سیکنڈ منٹ اور کوئی وقت ایسا گزرتا ہی نہیں ہے کہ جس میں حاضری دینے والے حاضر بارگاہ نہ رہتے ہوں اور درود و سلام پڑھنے والے درود و سلام پڑھتے نہ نظر آتے ہوں۔ تو ثابت ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح انور جسم انور کے ساتھ ہر آن و لمحہ اور ہر دن و رات بلکہ ہر وقت حاضر و موجود رہتی ہے۔ روح نور کے غائب وہ غیر حاضر ہونے کا عقیدہ بے اصل ہے، اور مومن خوش عقیدہ جنتی مسلمان کا ایمان و عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باذن اللہ ہر وقت زندہ ہیں اور در نور پر حاضر ہونے والوں کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، اور غلاموں کو زیارت کی لذت سے نوازتے ہیں، اور امتی حاضر دربار ہے یا دنیا کے کسی حصے میں موجود ہے، ہر حال میں اس کی فریاد سنتے ہیں اور اس شخص کو مدد فرماتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان پر درود جن کو کس بے کساں کہیں،
ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ امتی کا درود و سلام فرشتے لے جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جو زمین و آسمانوں کے مختلف جگہوں پر اور جنت میں بیت المقدس اور کعبہ معظمہ میں خدمت پر مامور ہیں، جو اپنی جگہیں چھوڑ کر جا نہیں سکتے، اور محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان فرشتوں کا درود و سلام کون لے جا کر بارگاہ نور میں پیش کرتا ہے؟ کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود و سلام نہیں سنتے، وہ لوگ پیش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دین و ایمان سلب کر لیتا ہے تو دماغ و عقل ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امن و پناہ میں رکھے، آمین۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی طاقت و قوت سے فرش سے عرش تک، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک کہیں سے بھی آپ کا عاشق جب درود و سلام پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عاشق کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کے درود و سلام کو خود سنتے ہیں، اور فریاد سن کر اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث سے صحیح میں ہے کہ محبوب خدا غیب نہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر نزول فرمانے کے لیے آسمانوں کا دروازہ کھولتے ہیں تو دروازہ کے کھلنے کی آواز کو میں اپنے حجرہ میں سنتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کے دروازوں کے کھلنے کی آواز کو سنتے ہیں تو امتی جہاں سے پکارے اس کی آواز بھی سنتے ہیں۔ عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے اپنی آخرت کے لیے جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر حیات باقی رہی اور زندگی نے وفا کی تو اس کے آگے کی باتیں میں آپ حضرات کو سنانے کی آگے کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ یا اللہ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جن لوگوں نے اس بیان کو سنا ہے ان کو دشمنوں کے دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے، بد نظروں کے بد نظری سے، خبیثوں کے خبائث سے، جادوگروں کے جادوگری سے، فتنوں کے فتنہ اور فساد سے محفوظ عطا فرما، اور یا بار الہ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، ہم لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرمانا، آمین آمین بجاہ النبی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات سے آخر میں ایک مؤدبانہ و مخلصانہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر اب تک میرے چینل HQ ارشد رضا رضوی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔